الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ سورۃ البقرہ کی 151 اور 152 نمبر کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا۔ یہ آیت بھی تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دے، مثابۃ للناس۔ اور یہ بھی دعا کی تھی کہ میری ذریت میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایک رسول تم ہی میں سے بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ کہا کہ جس طرح یہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نعمت بھی تم پر مکمل ہوئی اور وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر پوری کر دی گئی۔ رسول بھیجا اللہ نے تم میں اور تم ہی میں سے بھیجا۔ تو تم ہی میں سے بھیجنا یہ ایک انعام ہے، اور انعام اس لیے ہے کہ آپس میں تعارف ہوتا ہے، اجنبیت نہیں ہوتی ہے۔ اور رسول چونکہ قوم کا ایک منتخب فرد ہوتا ہے، چنندہ، جس کے اخلاق، جس کے اعمال اور جس کے کردار کی بلندی کی وجہ سے سارے لوگ اس کو پہچانتے ہوتے ہیں، اور اخلاق اور کردار کی بلندی کی بنیاد پر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بن سکے۔ اور پھر اپنے میں سے بھیجنے کا میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ زبان بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو زبان بھی اسی زبان کو بولنے والا ہے کہ جس زبان کے بولنے والے مخاطبین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسی زبان میں بھیجا جس زبان کی بولنے والی قوم تھی۔ تو قوم کی زبان بولنے والا رسول، تو اس طرح سے سمجھنا سمجھانا زبانی طور پر بھی
اور عملی اعتبار سے بھی سمجھنا اور سمجھانا کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے اس بنیاد پر، اور نمونہ بننے کی جو بات ہے وہ نمونہ بننا سہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ کوئی اجنبی نہیں ہے اور کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تمہارے معاملات نہیں بننے والے اور جس کی شخصیت تم کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آگے تعلیم کی بات ہے، اور تعلیم کے ساتھ جب تلاوت کی بات ہوگی نا تو اس کا مطلب ہوگا صرف پڑھنا، یعنی الفاظ جو اتارے جاتے ہیں ان کو پڑھ کر سنا دینا اور یاد کروا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں یہی کام کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی کوئی آیت یا کوئی صورت اترتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا دیتے اور سن کر وہ یاد کر لیتے، اور خاص طور پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سناتے جو کتابت وحی پر، یعنی وحی کے لکھنے پر مامور اور متعین تھے، تو ان کو سنا دیتے اور وہ لکھتے، اور یہ بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں سورہ کے فلاں مقام پر لکھنا ہے۔ تو جس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لکھنے کو، اس مقام پر لکھ دیتے۔ تو یہ پڑھ کر سنانے کا مرحلہ جو ہے نا، پہلا مرحلہ ہے تلاوت کا مرحلہ، اور اسی بنیاد پر علماء نے گفتگو کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کام ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، یا 3 کہیں گے، ایک تو تلاوت آیات ہے، دوسرا تزکیہ ہے، اور تیسرا کام ہے تعلیم، اور تعلیم میں پھر 2، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ تو صرف الفاظ کی جو تعلیم ہے، نہیں پڑھا دینا، یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اور ابتدائی طور پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی چھوٹے آنکے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ بھی ایک نبوی فریضہ انجام دینے کے پڑھنا سکھا رہے۔ تو صحیح طور پر پڑھنا سکھانا بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا۔ اس کے بعد تزکیہ، تو یہ تزکیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، سکھا دیا، پڑھا دیا، بتا دیا، اور عملی طور پر پریکٹیکل انداز میں وہ جو تربیت کی بات ہوتی ہے وہ نہیں کیا نا، تو پھر بغیر تربیت کے علم زیادہ مفید ثابت ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی الٹا ہو جا سکتا ہے کہ آدمی علم کا کیا کرے، غلط استعمال کرنے لگ جائے، اور جو علم آدمی کو فائدہ پہنچانے والا ہے نا، وہ اس کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ آدمی آخرت کے لیے ہے اصل میں یہ علم، اس کو کیا کرنے لگ جائے، دنیا کے لیے استعمال کرنے لگ جائے۔ تو تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے، اعتقادی اعتبار سے تزکیہ، کہ اعتقاد کی جو گندگی ہے نا، ان سے دل کو، ذہن کو صاف کیا جائے، اور اخلاق اور اعمال کی جو خرابیاں اور گندگیاں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی شخصیات کو پاک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے سینٹر بنایا، مرکز، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اس کے لیے خاص کیا گیا، اور جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے نا، تو ان کا اجتماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مکان میں ہوا کرتا تھا، اور یہاں تربیت ہی ہوتی تھی، اور ابتدائی طور پر جن باتوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اس تربیت کا نتیجہ کیا تھا۔ تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے نا، ان کی زندگیاں بعد والوں کے سے بالکل مختلف ہے، الگ ہی ہے، عبادات کے سلسلے میں ہو، معاملات کے سلسلے میں ہو، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے سلسلے میں، ہر معاملے میں وہ الگ ہی رنگ میں دکھیں گے اور اعلیٰ درجے میں دیکھیں گے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کی بنیاد پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے عملی نمونہ تھے، اور ان کو گندگیوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر کے اخلاق و کردار کی انتہائی بلندی تک پہنچا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ چشمِ شافی سے ڈائریکٹ سیراب ہونے کی بات تھی۔ اب ہم واسطہ در واسطہ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، وہاں واسطہ کوئی تھا ہی نہیں، ایک ہی واسطہ تھا اللہ اور بندے کے درمیان، اور وہ واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا۔ تو اس طرح سے ڈائریکٹ چشمے صافی سے سیراب ہونے کی وجہ سے وہ جو دل کا آئینہ ہے نا، وہ بالکل صاف اور شفاف تھا، اور ساری اچھائیاں اس میں جمع تھی، برائیاں بالکل نہیں تھی۔ اللہ نے یہ فضل عطا فرمایا ان کو جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ
آپ کا مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ہم ان کا جو مقام اور ان کی جو فضیلت سنتے ہیں نا، تو یوں ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے دلوں کو ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد منتخب کیا کہ یہ میرے رسول جو آخری ہوں گے نا، ان کے ساتھی بنیں گے اور ان کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار اور معاون ہوں گے۔ تو بہرحال تزکیہ کا بھی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکمت، یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حکمت سے مراد سنت ہے، سنت۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ، تو انہوں نے پورے سارے دلائل کے ساتھ، اقوال کے ساتھ ثابت کیا کہ حکمت کا لفظ جہاں بھی آیا قرآن مجید میں نا، کچھ مقامات کو چھوڑ کر، تو حکمت سے مراد سنت ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد کہا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ باتیں سکھلاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو کیا جانتے تھے؟ دیکھا جائے تو کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے مخالف سمت پر ہی چل رہے تھے، سارے کام الٹے ہو رہے تھے۔ سیدھے جو کام تھے نا، تھوڑے موڑے، وہ بہت تھوڑے موڑے تھے، ورنہ سب سے الٹا کام کیا ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرنا ہے، اور پھر لڑکیوں کو زندہ در کر دینا، زنا کاریاں کرنا وغیرہ۔ عبادت کے لیے جو طریقے ہیں جن کو جانتے تھے، ان میں بھی الٹا پلٹا کر دینا، ننگے طواف کرتے تھے وغیرہ، وہ سب الٹا ہی تھا۔ علماء نے یہاں ایک بات لکھی اور سوال اٹھایا کہ اس انسان کے اندر اصل جہل ہے یا علم ہے؟ یعنی وہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو عالم ہو کر پیدا ہوتا ہے یا جاہل ہو کر پیدا ہوتا ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ جاہل ہو کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جہل ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو آنکھیں دی، کان دیے اور دل دیے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ وسائل علم کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، علم کے ساتھ نہیں، علم کے ذرائع اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اب آگے کی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ان وسائل کو کتنا استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے کتنا علم حاصل کر لیتا ہے۔ وہ باتیں سکھلائی جو تم نہیں جانتے۔ تو دین سے متعلق جو بھی باتیں ہیں نا، اصل تو یہی ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہے، اور پیدا جب ہوتا ہے انسان نا، تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے تعلیم کی ضرورت اس کو ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ ارینا، ہم کو سکھلا دے، سکھلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوتی ہے۔ اور وہ جو روایت ہے مشہور کہ ایک صحابی بدوی نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے رہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ، تو کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ کہہ رہے کہ علمنی و ارینی، آپ مجھے سکھلائیے اور مجھے دکھلائیے۔ تو دکھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ استاذ کی اہمیت یہی ہے، اصل استاذ کس لیے؟ تو پڑھنے سے تو پڑھ لے سکتے، لیکن پریکٹیکل میں کرنے کے لیے، کسی چیز کو عملی طور پر لانے کے لیے نمونے کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہنے والے نے کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے کے ذریعے سے حاصل ہوگا، ویسے حاصل نہیں ہوگا پڑھ لیں گے اور سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ عملی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور استاد بتانے والا ہوگا تب سیکھیں گے۔ ورنہ معلوم ہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے معلوم ہے، لیکن ایسا کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح کیفیت کے لیے نمونہ چاہیے، نمونہ۔ تو باپ اپنے بیٹے کے لیے نمونہ بنتا ہے، اس بنیاد پر وہ کرتا ہے۔ اگر نمونہ نہیں ہونا تو کیا سے کیا کر لے، اور سمجھنے کا کچھ تو کچھ اور سمجھ لے۔ یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی کبھی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي، تو اب یہ گفتگو ایک طرح سے مکمل ہو گئی ہے یہاں، اور وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جن کے ذریعے سے اہل ایمان کی تسلی ہو جائے کہ یہ جو قبلہ کو بدلنے کا بڑا واقعہ پیش آیا ہے نا، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اور اس میں بڑے اسرار پوشیدہ ہیں، اور انعامات ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑے انعامات ہیں۔ تو ان انعامات کی قدردانی تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ کیا قدردانی ہے؟ تو ایک یہ کہ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، مجھ کو یاد رکھو۔ اور یاد کرنا ایک تو یہ کہ ذکر باللسان، زبان کے ذریعے سے یاد کرنا، اور صرف زبان کے ذریعے ہی سے یاد نہیں کیا جاتا ہے، عمل کے ذریعے بھی یاد کرنا۔
زبان سے یاد کر رہا ہے آپ اور پتہ چلا کہ الٹی سمت میں جا رہا ہے، تو یہ کون سے یاد کرنا ہے؟ تو عمل کے ذریعے بھی یاد کرنا ہے، اور یاد کا جو اصل محور ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو دل ہے۔ تو دل میں یاد رہے تو زبان پر بھی یاد ہے اور عمل میں بھی یاد رہے گا، اور دل میں اگر نہیں ہے تو کیسے یاد کرنا ہے؟ تو مجھے یاد کرو، اور پھر کہا کہ میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ تو یہ جو میں بھی یاد رکھوں گا نا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ آدمی اللہ کو یاد کرے، یہ بھی ایک بڑا ہے کرم انسان کے ساتھ، لیکن اس سے بڑی اور بہت بڑی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ اللہ بندے کو یاد کرنے لگ جائے۔ تو اللہ کو یاد کریں گے، اللہ یاد کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ مجھے اگر جی میں اپنے یاد کرتا ہے نا، تو میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرے نا، تو میں اس سے بہتر جماعت میں، فرشتوں کے ملائے اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے جو ظاہری ذکر ہے نا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور پریکٹیکل میں جو ذکر ہے یعنی کرنا، علماء نے لکھا کہ اچھا کام کرنا اور اچھے کام کا حکم دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور آدمی یہ دیکھ رہا کہ یہ برائی ہے، روک نہیں رہا، تو یہ اللہ کو فراموش کر دینے کی بات ہے۔ آدمی یہ دیکھ رہا کہ یہ بھلائی کا کام نہیں ہو رہا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو بھلا دینے کی بات ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا تقاضا یہ کہ بھلائی کا حکم دیجیے، اور اللہ کو یاد کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ برائی سے روکیے، اور ذکر کا یہ کام ہونا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا اس موضوع پر یہاں، اور کہا کہ آدمی کو تو کبھی اس سے باز رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا انہوں نے کہ یاد کرنے کے حوالے سے کہ قرآن پڑھیے، حدیث سنائیے، سمجھیے وغیرہ، تو یہ کام ہر ایک آدمی نہیں کر پاتا۔ اور سوال کرنے کی جو بات ہے نا، تو سوال کرنے کا کام بھی ہر ایک کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے وہ بندے جو سمجھدار ہیں اور جن کے پاس ایک جرأت ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ سماج کی ضرورتیں کیا کیا ہیں وغیرہ، تو ہر مجلس میں ہر جگہ وہ ایک مشن لے کر اور ایک پیغام لے کر ٹھہر سکتے ہیں۔ شادی اور ولیمہ اور فلاں قسم کی جو مجلسیں ہیں نا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی اپنی سنائیے، اپنی لوگ سناتے ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے نا، تو کچھ چیزیں لے کر رہتے ہیں، جہاں ٹھہرے گاتے رہتے۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم کو کیا گانا ہے؟ ہم کو تو یہی ذکر رب کا ذکر کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا۔ تو یہ گانا ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ نہیں پتہ ہے لوگوں کی ضرورت ہے یہ، لیکن لوگوں میں یہ ہمت نہیں اور کہ پوچھیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام کو نمونہ بنا لینا۔ کیا نمونہ ہے؟ تو آئے مجلس میں بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر قریب ہو کے، اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ ہے کون تھے یہ؟ کون تھے؟ کہا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تم کو تمہارا دین سکھلائے۔ تو ذکر یہ بھی ہے، اصل ذکر تو یہی ہے۔ دنیا کہیں جا رہی ہے، مصیبتوں میں پڑ رہی ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے قریب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر کیا ہے؟ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محنت کیجیے اور جب فارغ ہو جائیں تو رب کی طرف متوجہ ہوئیے، یہ بھی مطلوب ہے۔ لیکن اصل میدان عمل میں ذکر کرنا وہ ہے، وہ ذکر اصل ہے کہ جس ذکر کی بنیاد پر واقعی طور پر رب کا ذکر پھیل جائے اور ہر طرف رب کا ہی ذکر ہونے لگ جائے۔ کہا کہ میرا ذکر کیجئے میں آپ کو۔ تو پہلے نمبر پر وہ ذہن میں رکھنا کہ احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے اور عمل کرواتے ہوئے ذکر کریں گے۔ باقی اکیلے کا ذکر تو ہے ہی، اس سے بھی دلوں کی دنیا روشن ہوتی ہے، رب سے تعلق جڑتا ہے اور قلب منور ہوتا ہے، اور کیفیت باطنی کیفیات پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے کہ جن کے سلسلے میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس قسم کی کیفیتوں میں جیتے ہیں نا، تو لجادلونا بالسیوف، وہ تلوار لے کر ہم سے لڑنے لگ جائیں گے۔ تو یہ کیفیت کس بنیاد پر پیدا ہونے والی ہے؟
اللہ کے ذکر کی بنیاد پر، اللہ سے قربت کی بنیاد پر دلوں کا اطمینان، سکون اور ہر طرح کی بے چینی سے حفاظت کا کہ یاد کرو میں یاد کروں گا، اور یاد کر لیا تو پھر کیا سوچنا کیا ہے، اور کہا کہ شکر گزاری کرو ناشکری نہیں کرو۔ شکر کیا ہے؟ احساس نعمت، اظہار نعمت اور عملی طور پر منعم کے کہنے کے مطابق چلنا، یہ تین چیزیں شکر گزاری میں ہیں۔ احساس ہونا چاہیے کہ کسی نے دیا ہے یہ، اور پھر زبان سے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ فلاں میرا، اور پریکٹیکل میں بھی جو اس کے تقاضے ہیں نا وابستہ اپنی ذات کا، اس کو پورا کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ شاعر کہتا ہے عربی کا کہ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، تمہارا جو احسان ہے نا تو اس احسان نے میری طرف سے تم کو تین باتوں کا فائدہ دیا ہے، یدی ولسانی والضمیر المحجبا، میرا ہاتھ ہے نا اس سے بھی تم کو فائدہ پہنچے گا، اور میری جو زبان ہے نا اس سے بھی فائدہ پہنچنے والا ہے، اور یہ جو پوشیدہ ضمیر یعنی دل ہے نا اس سے بھی، تو دل میں تمہاری ممنونیت رہے گی، احسان مندی کا احساس رہے گا، اور زبان سے اس کا اظہار میں کروں گا، اور ہاتھ سے بھی وہ کروں گا کہ جس سے تم کو خوشی ہو اور تمہارے احسان کا اظہار ہو۔ میری طرف سے ایسی کوششیں اور ایسی حرکتیں ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر پتہ چلے کہ فلاں نے مجھ پر کیا ہے، اور اس کرنے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اس کا کہا مانتا ہوں۔ تو شکر گزاری میں یہ تینوں باتیں ہیں، اور تینوں باتیں جمع ہو جائے تب شکر گزاری ہوتی ہے۔ کہا کہ کفر نہیں کرنا، ایک مفسر نے لکھا، بات میں ختم کر رہا ہوں کہ زبان سے شکر کیجئے اور عمل سے کفر کیجئے، اس طرح کی باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کہتے کہ اللہ دینے والا ہے اور نام رکھنے کی بات آئے تو کسی اور کی طرف نسبت کر لیجئے۔ کہا کہ سود کا مال کھائیے، حرام خوری کیجئے اور تختی لگا دیجئے گھر پر، کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ تو یہ شکر اور کفر دونوں کو جمع کر دینے کی ایک کچھ نمونے جو لکھے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ جو حاصل کیا نا وہ شکر کی بنیاد پر حاصل کیجئے، اور واقعی طور پر پھر اس پر جو شکر ہونا چاہیے نا وہ بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اور اسے کام لینے کی توفیق مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔